مولانا فضل الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے حل نہیں کیے جا سکے، بلکہ افغانستان، عراق، شام، یمن اور ان جیسے دیگر قضیوں کی صورت میں لا ينحل عالمی مسائل کی فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو موجودہ عالمی نظام سے اقوام و ممالک کے درمیان انصاف، اعتماد اور توازن کی بحالی کی مزید توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ معاشی طور پر دنیا پہلے سے زیادہ تفاوت، ناانصافی اور غربت و ناداری میں مسلسل اضافے کا شکار ہے۔ موجودہ عالمی معاشی نظام میں اس صورتحال کو بہتری کی طرف موڑنے کی کوئی قابل عمل صورت دکھائی نہیں دیتی، جبکہ فکری اور تہذیبی خلفشار بھی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اور جب سے آسمانی تعلیمات سے روگردانی اور انحراف کو اجتماعی مقاصد و اہداف کا حصہ بنا لیا گیا ہے، خاندانی نظام، رشتوں اور باہمی معاشرتی تعلقات کے تمام دائرے ٹوٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان حالات میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کا انسانی زندگی اور سوسائٹی کے ان مسائل کے لیے فکر مند ہونا اور اس فکر مندی میں تمام مکاتب فکر اور طبقات کے رہنماؤں کو شریک کرنا یقیناً وقتی اہم ضرورت ہے، اور اس لیے آپ سب حضرات کا جمع ہونا اس کی اہمیت کا اظہار ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان علماء اسلام اور ان کے رفقاء و معاونین کی ایک ایسی ہمگیر جماعت ہے جس میں مختلف مذاہب، طبقات اور مکاتب فکر کے سرکردہ حضرات ہر دور میں ملی و دینی مقاصد کے لیے سرگرم کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور یہ جماعت اپنے ماضی کے پس منظر میں جہاں اسلامی تعلیمات کے فروغ، اسلامی احکام و قوانین کی عملداری اور اسلامی ثقافت و تہذیب کے تحفظ کا کردار رکھتی ہے، وہاں آزادی وطن، حریت و استقلال اور قومی جذبات کی بھرپور ترجمانی اور پاسداری بھی اس کی روایات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسلامی تعلیمات ہی کا تقاضا ہے کہ جنوبی ایشیا کے علماء کرام نے آزادی وطن اور قومی استقلال کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کی ہر سطح پر مسلسل فروغ اور اسلامی روایات و اقدار کی عملداری کے لیے انتھک محنت کی، جس کے نتیجے میں یہ خطہ دنیا بھر میں اسلامی روایات و اقدار کے حوالے سے امتیازی حیثیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے علماء کرام کی محنت و کردار کی اہمیت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ علماء حق کا یہ قافلہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور ان کے رفقاء کرام تک دینی، علمی اور فکری جدوجہد کا ایک پورا تسلسل رکھتا ہے، جس کی مختلف کڑیوں کا مختصر تذکرہ بھی اس خطبے کی طوالت کا باعث بن سکتا ہے۔ البتہ اس گزشتہ ایک صدی کے چند مراحل کا تذکرہ بہرحال ناگزیر ہے، جس کے بغیر ہمارے اس اجتماع کا بنیادی مقصد ہی شاید تشنہ رہ جائے۔ اب سے ایک صدی قبل کا ماحول یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کے باشندوں، بالخصوص مسلمانوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ وہ ملک قوم کی آزادی کی منزل کیسے حاصل کریں گے، اپنے مذہبی تعارف اور تہذیبی شناخت کا کیسے تحفظ کریں گے، اپنے دینی علوم کی بقا و تسلسل کو کیسے یقینی بنائیں گے، اور معاشرے میں آسمانی تعلیمات کی عملداری کا اہتمام کیسے کریں گے۔ اس سے قبل ان مقاصد کے حصول کے لیے مسلح جدوجہد کا ایک طویل دور ہماری تاریخ کا حصہ ہے، جس میں سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، شہدائے بالاکوٹ، مجاہدین 1857، شہدائے شاملی اور ملک کے مختلف حصوں کے 20 مسلح تحریکات شامل ہیں، لیکن تحریک ریشمی رومال کے قائد شیخ الہند
مولانا محمود حسن نے مالٹا کی اسارت سے واپسی پر مسلح تحریکات کو پرامن سیاسی جدوجہد میں تبدیل کرنے کا جو تاریخی فیصلہ کیا، وہ آزادی وطن اور اسلامی تعلیمات کی عملداری کی طویل جدوجہد کا ایسا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا کہ اس کے بعد سے اب تک اس خطے کے جمہور علماء اور دینی کارکن اپنی دینی قوت و تحریکات کو اسی رخ پہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی پورے جنوب ایشیا کے علماء کرام اور دینی حلقے اپنے دینی و قومی مقاصد کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد ہوئی کو صحیح راستہ تصور کرتے ہیں، اور کسی قسم کے تشدد اور اسلحہ برداری کو اپنی جدوجہد کے لیے درست نہیں سمجھتی۔ اس 100 سالہ طویل جدوجہد کے مختلف دائروں اور مراحل میں ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا ہے، اس کی الگ طور پر تفصیلی تجزیے کی ضرورت ہے، لیکن آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس عزم کا اثر نو اظہار بہرحال ضروری سمجھتا ہے کہ ہم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کے طے کردہ اس راستے پر پوری پختگی کے ساتھ گامزن رہیں کہ آزادی کی تکمیل، قومی خود مختاری کا تحفظ، معاشرے میں اسلامی احکام و قوانین کی عملداری ہماری اصل منزل ہے، جس سے سرمو انحراف کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس عظیم GUIFA کے 7 سالہ اجتماع سے مولانا فضل الرحمان خطاب